العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورہ التوبہ رقم السورہ 9 ورقم الآیہ 12 و100 112. سورہ توبہ کی آیت نمبر 112. اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی اس آیت میں 10 صفتوں کو بیان کیا ہے. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ 10 صفتیں یہاں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری دے دیں. وبشر المؤمنین یہ مومن ہیں سارے، آپ ان کو خوشخبری دے دیں دنیا میں کامیابی کی اور قیامت کو جنت کی. ان 10 صفتوں میں ایک صفت اللہ کی حمد بیان کرنا. اللہ کی حمد اور تعریف اتنی ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں. جب کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کی حمد، جب کپڑے پہنے تو اللہ کی حمد، جب کوئی نعمت ملے تو اللہ کی حمد، اگر کوئی اچھا آواز کا قاری مل گیا تو اللہ کی حمد، کسی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو اللہ کی حمد. اور اب قرآن میں دیکھیں، پورے قرآن کی ماں جو ہے نا، ام القرآن، وہ ہے فاتحہ. اللہ نے اس سورت کا آغاز بھی الحمد سے کیا. اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا اونچا کلمہ ہوگا.
اور یہ جو شکر ہوتا ہے نا حمد، یہ تین طرح سے ہے: دل سے، زبان سے، اور عمل کر کے، عمل کے اظہار سے۔ اگر دل میں محبت نہیں تو تب بھی شکر نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں دل میں محبت رکھے، پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کریں، اور پھر اس کے حکم مان کر نماز، روزہ، یہ عمل کر کے عمل سے بھی اظہار کریں۔ جب تینوں چیزیں مل جائیں تو پھر صحیح شکر ادا ہوتا ہے۔ اور ویسے چلتے پھرتے انسان کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحمدللہ راس الشکر، یہ الحمد کا جو کلمہ ہے یہ اعلیٰ درجے کا شکر ہے۔ تو جب بھی انسان سے کو پوچھا جائے کیا حال ہے تو سب سے پہلے اس کا جواب کیا دینا؟ الحمدللہ۔ بولیے ذرا، کتنا پیارا کلمہ ہے یہ۔ اور یہ کلمہ اتنا پیارا ہے کہ کل قیامت کو جو جنت میں لوگ چلے جائیں گے نا، ان کی آخری کلام بھی الحمدللہ ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جنتی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، پیاری باتیں کرتے ہیں، آخر میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اس کلمے کو اپنائیں، اس کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معراج کروائی نا، تو جب چھٹویں آسمان پر گئے نا، ساتویں آسمان پر، تو آپ کی ملاقات ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب واپس آنے لگے نا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہرو، تحفہ دیا امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح حدیث ہے۔ ایک تو اتنا بڑا اعزاز، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الکی علی امتی منی السلام۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت نو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ تے نال میرا پیغام دینا۔ پیغام کی؟ فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس جنت میں آپ نے اپنے پودے لگانے ہیں، بوٹے لگانے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اور آگے کیا ہے؟ والحمدللہ، اللہ کی حمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک مسند امام احمد کی حدیث میں یہ لفظ بھی ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ ان کلمات کو ملا کر پڑھیں۔ یہ وہ کلمے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ الحمدللہ اس کو الگ الگ بھی اس کی تسبیح کریں۔ سبحان اللہ کی الگ، الحمدللہ کی الگ، ایک الگ مرتبہ ہے، اور ایک تسبیح ان سب کو ملا کر حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑے عظیم کلمے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کم از کم صبح و شام ان کلمات کے ذریعے اللہ کا ذکر بھی کریں اور اللہ کی حمد بھی بیان کریں، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، دو بیٹے دیے۔ ایک بیٹے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام۔ اچھا، اگر اولاد اچھی مل جائے نا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اولاد بذات خود اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے تقریباً 90 سال کے قریب جا کر بیٹا دیا پہلا،
اور وہ بیٹا دیا دوسری بیوی سے. جو بڑی اما جان تھے نا سارا، ان سے ابھی کچھ نہیں ملا. اور جو ہاجرہ تھی علیہ السلام، جو گفٹ ملی اور انہوں نے تحفہ دیا، پھر آپ نے ان سے شادی کر لی، ان سے اللہ نے اسماعیل بیٹا عطا کیا. اور ہاجرہ کے بیٹے کے بعد اللہ نے اما جان کے صبر کی وجہ سے ان کے بعد ان کو بھی بیٹا عطا کر دیا. ایک بیٹے کا نام اسماعیل جو ہاجرہ کا بیٹا تھا، اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق جو اما جان سارا سے تھے. یہ دو بیٹے اللہ نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. اور قرآن کیا کہتا ہے، توجہ کریں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی، کیسے پیارے لفظ ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رب دا شکر ادا کردے نے، اللہ دی حمد بیان کردے نے. تے لفظ کی نے ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جن نے بڑھاپے اندر، جوانی وچ نہیں، بڑھاپے اندر مینو ایک نہیں بلکہ دو بیٹے عطا کیتے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اور کتنی عظمت ہے، عرش تو آواز آندی ہے، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، تو ساری زندگی میرے دین واسطے وقف کیتی ہے، میں بھی تیرے تے انعام کرنا کہ بیٹے تیرے ہون گے تے نبی میرے ہون گے. کیسی عظمت ہے، دو پتر تے دونوں ہی نبی. اس گل تے رب دا شکر ادا کر. دعا کریے یا اللہ جنہیں جنہیں صاحب اولاد نے اللہ سب دیا اولادوں کو نیک بنا. دلوں آمین کہو. آپ سارے واسطے دعا کریں گے تو اللہ دے فرشتے سارے واسطے دعا کریں گے یا اللہ سب دیا اولادوں کو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. تے اللہ سونے جنہیں کوئی اولاد نہیں تو مہربانی کر کے انہوں نے نیک صالح اولاد عطا کر. یہ اولاد کون دیندا ہے؟ اچھا کئی بیوقوف ایسے نے اللہ بیٹا عطا کر دے، بیٹی عطا کر دے، تے او شکر دی بجائے نا قبراں تے مزاراں تے بڑیاں تے سرکاراں تے سفر شروع کر دیں. تو ایماندار نہ دسو کہ اے اللہ تو علاوہ کو بیٹا دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. یہ عقیدے کی بات نہ نوٹ کرو، گل مکمل کریے. اللہ نے قرآن سے فرمایا اس عقیدے کو ذرا مضبوط کر لو، ساری دنیا چلی جائے لیکن عقیدہ توحید نہ جائے. اللہ اکبر. اللہ یہب لمن یشاء اناثا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. ارشاد ہوندا ہے اللہ کہندے نے جنوں رب چاہندا ہے، ترجمے تے غور کرنا، جنوں چاہندا ہے بیٹیاں عطا کر دے تے جنوں رب چاہندا ہے بیٹے عطا کر دے تے جنوں چاہندا ہے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے عطا کر دیندا تے جنوں اللہ چاہے پاویں وڈے تو وڈا ہوئے تے ساری زندگی کچھ بھی عطا نہ کرے. یہ مرضی کندی تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا. عقیدہ توحید تے مبنی اشعار نے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. پر تیاں پت یارو موتی انمول نے، اس سارے اختیار کو اللہ کول نے. اور اگر اپنے اکھاں تاکیتیاں اللہ اکبر. اللہ بندیا تو رب نو بلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ موتی جڑے کول کول نے پر سارے اختیار کو اللہ کول نے. چڑیاں ممولے چھنگارے رب نے، مور تے رنگ کی میں چاڑے رب نے، تے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے پر سارے اختیار کو اللہ کول نے.
اللہ اکبر اللہ، یہ رب دی رحمت ہے، بیٹے بھی عطا وہ کرتا ہے تے رزق بھی عطا وہی کرتا ہے۔ اللہ سانو رزق بھی اتنا عطا کر کہ ساری زندگی کسی دی محتاجگی نہ ہوئے، تو یا اللہ جنہاں کول بیٹے موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، جنہاں کول نہیں نیک سالے بیٹے عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ دی تعریف کرن گے، حمد تے حمد کر کے نا رب کہن گے میرے نبی بس کرو، سر چکو سجدے چوں، جو منگی جاؤ گے میں عطا کری جاؤں گا، تے جن دی سفارش کری جاؤ گے میں مننی جاؤں گا۔ اللہ سانو نبی پاک دی شفاعت نصیب کر دے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے آخری نبی تک سارے پیغمبر میرے چنڈے تھلے ہون گے، تے میرے ہاتھ وچ ایک چنڈا ہوئے گا، اس چنڈے دا نام ہے لواء الحمد۔ وہ چنڈا بھی تعریف والا ہے، آپ تعریف کرن گے تے نبی پاک دی امت کو لقب دیتا گیا ہم مادون، کہ او امت جی رب دی تعریف بہت ہی کر دی۔ تے حدیث پاک چے بھی حدیث آن دی، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ سب تو پہلے جنت انہوں عطا کرن گے جڑا اللہ دی حمد سب تو زیادہ کر دے۔ اج دے درس دا سبق یہی ہے، جدوں کو پوچھے وہ تو کہنا الحمدللہ، کی کہنا ہے؟ بچے نو کہو بیٹا کیا حال ہے تو بیٹا آگے سے جواب دے الحمدللہ۔ اگر کوئی چیز بیان کرنی ہے تو اس کے بعد بیان کرے، الحمدللہ ضرور کہے۔ اللہ کا شکر کا کلمہ ہے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جتنا کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نا، ہم ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہے تو حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ آئیے بیماروں کے لیے دعا کریں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن تو بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ ہماری نمازیں، ذکر، قرآن کی تلاوت، صدقات اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے ظالم نے انہوں نے نیست و نابود کر دے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت کاملہ نال، اپنی قدرت کاملہ نال جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اے میرے اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سارے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے، تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا صحت و سلامتی عطا کرنا، ایمان اور صحت سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے نے، یا اللہ سب نو معاف کر دے، خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما۔ ساڈے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ ان سب دے والدین نو معاف کر دے، جنت اعلی مقام عطا کر دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ فجر دا وقت ہے، صبح دا وقت ہے، اللہ تو قرآن چ آپ ہی فرمانے ان قرآن الفجر کان مشہودا،
صبح صبح دے ٹائم فرشتے بھی قرآن سنان دینے، یا اللہ تو سر معاف کر دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، مشکل آسان کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بیماریاں نو شفا وچ بدل دے، اللہ سارے بچیاں نو کامیابیاں عطا فرما دے، بچیاں دا مستقبل اچھا کر دے، دوویں جہان کامیاب فرما دے۔ اے میرے اللہ اس مسجد سے دیکھیاں نو اور دنیا تے جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما۔ محترم قاری ابراہیم کاظم رحمت اللہ علیہ اور بھی جتنے بزرگ اس مسجد دے نال محنت کرنے والے، محبت کرنے والے ٹر گئے نے، اللہ سب دیا محنت قبول فرما۔ تو یا اللہ جڑے دوست بزرگ نوجوان مرد عورتاں تیرے گھر نال پیار کر دے نے، تیرے گھر نو صاف رکھ دے نے، تعاون کر دے نے، اللہ سب دیا محنت قبول فرما، سب نو اجر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد بیٹا تھوڑا سا پانی لے کے خیال رکھو۔ وعلیکم السلام، خیال بیٹا، ہاں فرق لے دو۔